نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور بحد و صاحب کے درود و سلام کے تحفے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جس کی توفیق خاص سے آج اللہ رب العزت نے یہ جمعۃ المبارک کی پاک ساعت نصیب فرمائیں اور میں اور آپ اللہ کے حضور اس کی بندگی کے لیے اللہ کے گھر کے اندر حاضر و جمع ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ کے اندر اور جمعۃ المبارک کی نماز اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ دوستو، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ 14ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے مسلمان، اے صاحب ایمان، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اے خوش نصیب شخص، تو چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر نیکی کروں، تو چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے۔ جیسے ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے، انسان کے اوپر دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ نماز، روزہ، حج یہ وہ عبادات ہیں اور وہ حقوق ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں۔ ہم نماز محض اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ محض اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقات عبادات ساری کی ساری اللہ کے حضور کرتے ہیں تاکہ اے اللہ تیرا حق ادا ہو جائے، ہم تیری بندگی کریں اور زندگی کا جو مقصد دنیا کے اندر جو تو نے بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ دوسرے حقوق العباد ہیں، وہ بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق انسان کی زندگی کے اندر اس طرح ہیں، اگر 10 سے 15% اللہ کے حقوق ہیں تو 15، 85، 90% جو ہیں وہ اللہ تعالی بندوں کے حقوق ہیں۔ اور سن لیں، اللہ رب العزت اپنے حقوق معاف فرما دے گا مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک شہید جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اے لوگو، جب شہید ہو جاتا ہے اور اس کی روح کفن سے انسری سے پرواز ہو جاتی ہے، اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے اور میدان جنگ کے اندر وہ اپنا سر کٹا دیتا ہے، ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں بہتا، رب اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور رب نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ رب کے ہاں زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ذہن کے اندر یہ سوچے کہ یار زبان سے کہنے سے منع کیا ہے تو مردہ۔ رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تم ان کو مردہ کہنے سے بھی اور گمان بھی نہ کرو کیونکہ وہ رب کے ہاں زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ان کو رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ دوستو، شہید کی بات کر رہا ہوں، رب کی بارگاہ کے اندر پہلا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، رب اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہو، کسی بندے کا حق کھایا ہو، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا لن تنالوا البر، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں نے نمازیں پڑھ لی، بڑی نیکی کر لی، میں نے 1 مہینہ روزے رکھ لیے، اعتکاف کر لیا، صدقات کر لیے، بڑی نیکی کر لی۔ رب نے فرمایا نہیں، نیکی اس وقت تمہیں ملے گی حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جب رب کی بارگاہ کے اندر اس کو خرچ کر دے گا پھر جا کر تجھے نیکی کی رمق تھوڑی سی ملے گی۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مولا کب تک نہیں کر سکتے؟ فرمایا حتی تنفقوا،
جب تک وہ کچھ تم خرچ نہ کر دو جسے تم حد سے زیادہ پسند کرتے ہو، جس سے تم حد سے بڑھ کر پیار کرتے ہو۔ انسان کو 3 چیزیں زیادہ پیاری ہوتی ہے، ذرا سماعت فرما لیجیے۔ انسان کو مال بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، اولاد بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، پھر اس سے بڑھ کر جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک مال کماتا رہتا ہے، بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گئی، خود بیمار ہو گیا، والد والدہ کوئی بیمار ہو گیا، پھر کیا کرتا ہے؟ وہ جو سارا مال ہوتا ہے وہ اس کے اوپر خرچ کر دیتا ہے، اس کا علاج کرواتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب باپ بیمار ہوتا ہے یا بیٹا بیمار ہوتا ہے، اولاد کی صحت کے اوپر اس نے مال قربان کر دیا، مال کی محبت ختم ہو گئی، اولاد کی محبت کیا ہے؟ آڑے آ گئی۔ اب اولاد کی محبت زیادہ اس کے نزدیک زیادہ اہمیت والی ہے، زیادہ قدر والی ہے۔ دوسری فرمایا اولاد ہے، اب اولاد کیا ہے؟ بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی اولاد کا خون باپ کو اور باپ کا خون اولاد کو لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ باپ کے جسم سے نکلنے والا گردہ بیٹے کو لگایا جا رہا ہے، بیٹے کا گردہ نکال کے باپ کو لگایا جا رہا ہے تاکہ اس کی زندگی کو بچایا جائے۔ معلوم یہ ہوا پہلے مال خرچ کر دیا، اب بیٹے نے باپ کی خاطر اپنی زندگی دو پہ لگا دی، باپ نے اپنی زندگی بیٹے کی خاطر دو پہ لگا دی۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب اسلام کی خاطر، جب دین کی خاطر، قرآن کی خاطر جان قربان کرنا پڑ جاتی ہے، وطن کی خاطر جان قربان کرنا پڑتی ہے، انسان مال بھی لگا دیتا ہے، اولاد بھی لگا دیتا ہے، پھر اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ مولا تو راضی ہو جا۔ دیکھتے ہیں آپ صبح شام پاکستان کی خاطر اور اسلام کی خاطر، اس وطن عزیز کی خاطر کتنے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اپنی جوانیاں قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا ایمان اسی چیز کے اندر ہے کہ اگر ہمارے خون سے اس وطن عزیز کی حفاظت ہوتی ہے تو ہم یہ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوستو، آج جو میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں، یہ جو باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں، کوئی باہر بھی تشریف نہ ہو اندر آ جائیں مہربانی کر کے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک سب کچھ کماتے رہتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لے آتے ہیں، صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مصطفیٰ پہ، ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہتے ہیں، اے صحابہ تم کتنے بھولے ہو، تم کتنے عجیب ہو کہ تم جو کچھ کماتے ہو تم دوسروں کی دولت کی حفاظت کر رہے ہو، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، کوئی بزاز تھے، کوئی کھیتی باڑی کرتے تھے، کوئی تجارت کرتے تھے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر ذرا حیرت کے اندر آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اس کی تفصیل فرما دیجئے، ہمیں بیان فرما دیجئے کہ ہم اپنی دولت کی حفاظت نہیں کرتے، ہم دوسروں کی دولت کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرائے اور فرمایا، لوگو تم جو کچھ مال اکٹھا کر کے رکھتے ہو ایک وقت آئے گا یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، تمہیں کفن پہنا کے قبر کے اندر پہنچا دیا جائے گا، یہ مال سارے کا سارا جو تم سینت کے رکھتے ہو، جوڑ کے رکھتے ہو، تے لگا کے رکھتے رہتے ہو، یہ تو تمہارے کام نہ آیا، یہ تو ان لوگوں کے کام آ گیا جو تمہارے بعد بچیں گے، یہ تو تمہاری اولاد کے کام آیا، تمہارے کام کچھ نہیں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے کام وہی آئے گا جو تم کما کے لاؤ گے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو رب کی بارگاہ کے اندر خرچ کر کے جاؤ گے۔ یہ تم نے جو کچھ کمایا ہے جب قبر کے اندر پہنچو گے یہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر احد کی پہاڑوں کی طرح تمہاری نیکیاں بن کے سامنے آ جائے۔ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور آپ دیکھ لیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہاں پر 10 سال گزارے اور 10 سالوں کے اندر 86 جنگیں لڑی گئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوات کے اندر گئے، وہاں پر مال کی ضرورت بھی آئی، صحابہ نے اولاد کی قربانیاں بھی دیں، اور وہ وقت بھی آیا کہ اپنی جان کی قربانی بھی دے دی۔ نہ مال عزیز کیا، نہ اولادوں کو عزیز کیا،
اور نہ اپنی جان کو عزیز سمجھا، مگر دین اور دین مصطفیٰ کی خاطر آقا کے حکم کے اوپر سب کچھ قربان کرتے چلے گئے۔ دوستو، ہم جو کچھ کماتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگیاں سنوارنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ رب نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، چاہے وہ اولاد کی صورت میں دی ہیں یا مال کی صورت میں دی ہیں، یہ رب کا امتحان بھی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائشیں بھی ہیں، لیکن آزمائشیں تب ہیں جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے ہٹ کے ان کو استعمال کرتا ہے۔ اگر اولادوں کو شریعت پہ چلائیں گے تو یہ کل قیامت کے روز ہمارے لیے بخشش کا باعث ہوں گی، اور اگر ہم اپنے مال کو صحیح راستے پہ خرچ کریں گے تو یہ قیامت کے روز ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیوں کے انبار بن کے کھڑے ہوں گے۔ دوستو، آج جو میری آپ سے گفتگو کا یہ جو مقصد ہے، یہ سارا کچھ ہم کماتے ہیں، لے کے آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس مال میں سے، اللہ کے دی ہوئی رزق میں سے اللہ کی راہ کے اندر بھی خرچ کریں۔